السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصف شعبان کی رات یعنی 15 شعبان، جس کو لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، آج اس کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن ہم کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ 15 شعبان کی رات کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کہنے کی کوئی دلیل ہی ثابت نہیں ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ شب برات دو لفظوں کا مجموعہ ہے، شب اور برات۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، جبکہ برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آزادی۔ اب انسانی عقل یہ تو بات تسلیم کرتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو فارسی زبان میں تو نازل کیا نہیں ہے، تو فارسی لفظ کا استعمال کر کے اس کو دین کا نام دینا، کوئی عقل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام فارسی زبان میں نازل نہیں کیا۔ سمجھدار کو ان الفاظ سے اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ من گھڑت رات ہے۔ ہمارے ہاں 15ویں شعبان کی رات کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، کچھ لیلۃ الرحمہ کہتے ہیں، کچھ اس کو شب برات یعنی جہنم سے نجات کی رات بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو شب قدر کے ساتھ بھی ملا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اور ہے، وہ لیلۃ القدر وہ رمضان میں آنے والی رات ہے۔ لوگ 15 شعبان یعنی نصف شعبان کی رات کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ نصف شعبان کی رات اور اسے لیلۃ الرحمہ کہنے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اور شب قدر کے حوالے سے اگر بات کریں، 15 شعبان کی رات کو شب برات کے علاوہ شب قدر بھی کہتے ہیں لوگ، حالانکہ قرآن و حدیث کی روح سے شب قدر اور شب برات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر واقعی قرآن پاک میں موجود ہے، سورۃ دخان آیت نمبر 3۔ ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لیلۃ المبارکہ یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ بھی ارشاد ہے، سورہ القدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ دنیا پرست علماء نے قرآن و حدیث کی باطل تعویلات کے ذریعے عوام کی اکثریت کو پھنسایا ہوا ہے، اور اس رات کے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ اس میں تمام انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ فضائل شب برات والی جتنی بھی روایات ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نصف شعبان کی جو رات ہے، اس سے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ کچھ لوگ بہت سی روایات کو لے کر آتے ہیں شب برات کے حوالے سے جو کہ بالکل ضعیف ہے۔ اب انشاءاللہ الرحمن آپ سب کے سامنے ہم وہ تمام روایات ڈسکس کریں گے جو لوگ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں سے ثابت ہے، یہاں سے ثابت ہے، یہاں سے ثابت ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں۔ تو ضعیف روایت سب سے پہلی شب برات کے حوالے سے یعنی 15ویں شعبان کے حوالے سے کیا ہے جی؟ ضعیف ہے، سن لیجئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غائب پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع قبرستان میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے جی؟ یہ ضعیف ہے۔ لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، بس اٹھائی اور پیش کر دی جی، بس ٹھیک ہو گیا، مل گئی ہے، کو دیکھ بھی لو بھائی صحیح ہے کہ نہیں۔ دوسری ضعیف روایت کیا بیان کرتے ہیں؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اہل عرض کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں، مشرک اور بلا وجہ کسی مسلمان سے دشمنی رکھنے والے کے علاوہ تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں۔ یہ بھی بالکل ضعیف روایت ہے۔ نصف شعبان کے حوالے سے کوئی بھی روایت صحیح ہے ہی نہیں، کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ جتنی بھی اب روایات میں آپ کے سامنے بولوں گی، بتاؤں گی آپ کو، وہ تمام ضعیف ہیں۔ تو ہمیں ضعیف روایات کا سہارا نہیں لینا، ہم نے تو وہ کام کرنا ہے جو صحیح ہے۔ سیدنا ابو صلبہ تیسری روایت جو بالکل ضعیف، وہ بھی آپ کے سامنے۔ سیدنا ابو صلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، جو اللہ تبارک تعالیٰ ہے نا، وہ انسانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، زمین پر رہنے والے لوگوں کی طرف، مومنین سے درگزر فرماتے ہیں اور کافروں کو مہلت دیتے ہیں
اور اہل کینہ کو چھوڑ دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کینے کو چھوڑ دیں۔ یہ بھی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یقین مانیں اتنی روایات ملتی ہیں نا جو کہ ساری کی ساری ہی ضعیف ہیں۔ ایک اور ضعیف روایت سن لیں جی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 15ویں شعبان کی اسی مبارک شب میں بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور بنی آدم کو ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس رات میں ہی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کے رزق گزرتے ہیں۔ یقین مانیں یہ بھی ضعیف ہے۔ اندازہ لگا لیں، ضعیف روایات، ہمارے بڑے بڑے علماء ان ضعیف روایات کو بیان کر کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت دے بھائی سب کو۔ ایک تو چیز ہوتی ہے ضعیف اور ایک ہوتی ہے بالکل من گھڑت، حالانکہ ہمیں نہ ضعیف پہ عمل کرنا ہے نہ من گھڑت پہ۔ کچھ من گھڑت باتیں ہم آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں جی۔ ایک من گھڑت روایت ہے جی، کیا ہے؟ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلی کون سی ہے جی؟ رجب کی پہلی رات، دوسری شعبان کی 15ویں رات یعنی 15 شعبان، تیسری کون سی ہے جی؟ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، چوتھی عید الفطر کی رات اور 5ویں عید الاضحیٰ کی رات۔ من گھڑت روایت، ٹوٹلی فیبریکیٹڈ۔ اندازہ لگا لیں، اندازہ کہ کیسی مطلب عوام ہے جو کس طرح کی چیزیں پیش کرتی ہے جن کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، ایسی باتیں۔ اور اگر ایسا تھا تو یہ عمل کرنا اور یہ تمام جو لوگ کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، کوئی لوگ 100 پڑھ رہا ہے، کوئی 1000، کوئی کتنے، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیوں نہیں پڑھے انہوں نے؟ کہ نبی آ کے اہل بیت نے یہ کام کیے؟ کیا اصحاب نے یہ کام کیے؟ جب انہوں نے نہیں کیے تو ہم کیوں کریں؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ مولا علی سے مروی ہے کہ یہ بھی ضعیف، من گھڑت، بالکل فیبریکیٹڈ ضعیف روایت ہے جی۔ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں عبادت کرو اور اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر جلوہ خاص فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا ویسا ہے؟ اور یہ آواز صبح تک آتی رہتی ہے۔ ضعیف روایت، بالکل ضعیف روایت۔ اندازہ لگا لیں۔ مجھے نا امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کا وہ قول بہت زیادہ پسند ہے کہ انہوں نے کہا تھا، نچوڑ تھا ویسے ان کا یہ قول، کہ کیا دنیا کے اندر صحیح روایات کم پڑ گئی ہیں کہ تم ضعیف روایات کے سہارے لیتے ہو؟ کتنی مزے کی بات ہے نا، کتنی مزے کی بات ہے کہ امام مسلم نے یہ فرمایا۔ واقعی ہی ان کو پتہ تھا کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے لوگ اس طرح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بدعات کرنے کا ہمیں بہت شوق ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بدعات کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہی حاصل ہو جائے گا، حالانکہ بدعات سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بدعت غلط ہی ہے، خواہ لوگ اس کو اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں، جب ہے ہی غلط۔ اور یقین مانیں جو اتنی فضیلت والی چیز ہو وہ سب سے پہلے تو نبی کے گھر والوں سے ثابت ہونی چاہیے نا، اور وہ ویسا کرتے ہوں، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں کی ایک اور جہالت والی بات سن لیں۔ لوگ کہتے ہیں، پہلی تو بات ہے مانتے نہیں کہ یہ روایات واقعی ضعیف ہے۔ دوسری چیز، اگر مان لیں تو پھر بھلا کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ہم نے آپ کی بات کو مان تو لیا ہے، روایات تو ضعیف ہیں، لیکن اگر عبادات کا ذکر، عبادات کا تذکرہ ہمیں ضعیف روایات سے بھی ملے تو ہمیں اٹھا لینی چاہیے وہ روایات، یعنی ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ حیرت کی بات، جب چیز ہی ضعیف ہے تو تمہیں کیا فائدہ دے گی وہ؟ اتنی عجیب بات، جو صحیح روایات سے عبادات ثابت ہیں ان سے دور بھاگنا ہے، اور جو ثابت ہی نہیں، جو صحیح روایات سے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ملتا، ہم وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بھلائی اس میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، وہ ہمارے لیے کبھی بھی فائدے کا باعث نہیں ہو سکتی۔ اور یقین مانیں، خطبہ مردوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ دیکھیں جمعہ پڑھتے ہیں، اور جمعے کے خطبے میں روز ہر جمعے میں نا یہ پڑھا جاتا ہے بدعت کے بارے میں، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔
خطبے کے اندر امام بولتا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس میں کیا ہے، خطبے کے اندر کیا ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ امام ہر جمعے کے خطبے میں یہ بات بولتا ہے، صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے یہ خطبہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خطبہ جمعہ میں یہ کہا کرتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اما بعد بلا شبہ سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو خود نکالے گئے ہوں، اور ہر نیا نکالا ہوا کام بدعت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کاش کہ جو عربی میں پڑھا جانے والا خطبہ اس کو ہی ہم اپنی عقل میں رکھ لیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کا کیا معنی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو بدعت ہے، اور بدعت کیا کرتی ہے؟ گمراہی ہے جو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو کیا ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں جانا پسند کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر بدعات سے دور رہیں، سنت کو اپنائیں، صحیح حدیث پر عمل کریں، زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے اور دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔